الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کا مختصر سا خلاصہ اور تفسیر ذکر کی تھی۔ مالک یوم الدین وہ اللہ مالک ہے انصاف کے دن کا۔ تو یہ انصاف کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جب ساری کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور زندہ کرنے کے بعد اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ایک ترازو قائم فرمائیں گے، اور ہر اچھے برے انسان کا فیصلہ ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن کے بارے میں سورہ معارج اور 29واں پارہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کے دن کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ سارے لوگ اللہ کے دربار میں زندہ ہو کے پیش ہوں گے تو سر سے ننگے، جسم سے ننگے، پاؤں سے ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ننگے ہی ہوں گے تو کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین چاندی کی ہوگی، کوئی اونچی جگہ نہیں، کوئی نیچی جگہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سائیدار جگہ نہیں ہوگی۔ ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کئی سال گزر جائیں گے، اسی طرح لوگ وہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ اور کچھ لوگ یہودیوں میں سے بھی ایسے تھے جو اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اس لیے کہ جب بندہ مر گیا پھر اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ دوبارہ زندہ قیامت کا دن تو تب قائم ہوگا کہ دوبارہ جب انسان زندہ ہوگا، جب زندہ ہی نہیں ہوگا تو قیامت کا دن کیسے قائم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی پہلے پارے، یہی قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ بقرہ میں اور تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کے واقعات ذکر کیے، اور یہ 2 واقعات ذکر کر کے اللہ رب العزت نے لوگوں کے بہت سارے اشکالات کا جواب دے دیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تب بھی وہ دنیا کے ہر قسم کے حالات سے باخبر رہتا ہے، اسے اتنا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قبر پہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ لیکن آج تک کوئی انسان مرا ہوا دوبارہ زندہ نہیں ہوا، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ایک نبی کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا
کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور وہ بستی خاویۃ علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس ہستی نے کہا اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے سلا دیا۔ اب یہ ہستی کون تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا، بیت المقدس کو ویران کیا، شہروں کو اجاڑ دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی گرفتار ہو گئے۔ کچھ عرصہ گرفتاری کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو رہا کیا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بڑے ہی ذہین تھے، پوری تورات ان کو زبانی یاد تھی۔ تو جب رہائی کے بعد واپس جا رہے تھے تو رستے میں ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ دیکھا کہ ویران بستی ہے، انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو دل میں خیال آیا یہ بستی کبھی آباد تھی، کیا دوبارہ بھی یہ آباد ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جو انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہیں دوبارہ بھی ان کے اندر جان آئے گی؟ بس یہ خیال آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ گدھے کے اوپر سوار تھے، کھانے اور پینے کا سامان گدھے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، وہیں ایک درخت کے نیچے لیٹے اور سو گئے، اور 100 سال تک وہاں پہ سوئے رہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو سلا دیا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے، ادھر اسی دوران میں کیونکہ 100 سال ایک بہت لمبا عرصہ تھا، بخت نصر مر گیا، اس کے بعد نیا بادشاہ آ چکا تھا جس نے بیت المقدس کو آباد کر دیا تھا۔ کتنے ہی لوگ مرے، کتنے ہی دوبارہ پیدا ہوئے، اب نئے لوگ، نئے انسان، اور یہ بستی جس بستی کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال کیا تھا یہ بھی کبھی آباد ہوگی، تو وہ بھی آباد ہو چکی ہے۔ جو اس وقت جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے زندہ کیا تو قرآن کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے سوال کیا، قال کم لبثت، فرشتے نے سوال کیا اے عزیر علیہ السلام آپ یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں؟ قال حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں، او بعض یوم یا آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں اس درخت کے نیچے لیٹنے لگے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب روح ان کے اندر پھونکی گئی، دوبارہ زندہ کیا گیا، جب اٹھے تو اس وقت شام تھی، سورج غروب ہونے لگا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں آج یہاں آیا ہوں تو ابھی ایک دن نہیں ہوا، اور اگر میں کل آیا تھا تو ایک دن ہوا ہے۔ تو حضرت عزیر کہنے لبثت یوما، میں ایک دن ٹھہرا ہوں، او بعض یوم یا آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ لیکن اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نہ ایک دن ٹھہرے ہیں نہ آدھا دن ٹھہرے ہیں، بلکہ 100 سال تک یہاں پہ رہے ہیں۔ تو دوبارہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے مشرکین کا اور ان لوگوں کا جو قیامت کے منکر ہیں ان کو جواب دے دیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔
اور اس بستی کو بھی اللہ نے آباد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور جو بندہ مار جائے اس کو دنیا کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور وہ بھی اسی واقعے کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عزیر جب زندہ ہوئے تو خود ہی کہہ رہے ہیں میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن ٹھہرا ہوں، جبکہ 100 سال تک وہاں پہ آرام فرماتے رہے ہیں۔ ان 100 سالوں میں سردی گرمی، بہار خزاں، بارشیں، آندیاں، طوفان آئے ہوں گے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام ان سے بے خبری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ایک دن ٹھہرا یا آدھا دن یہاں پہ ٹھہرا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جب یہاں سے اٹھے اور واپس گئے تو دیکھا کہ بیت المقدس آباد ہے، لوگ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی آدمی ان کو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ جو اب یہاں پہ جو وہ لوگ وہاں پہ آباد تھے وہ سارے نئے تھے، نئے جو پیدا ہو کے بچے بڑے ہوئے تھے وہ تھے، اور جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جو اپنے بچے تھے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، اس لیے کہ ان کے سر کے بال سفید تھے، وہ سارے بوڑھے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح جوان تھے جس طرح 100 سال پہلے جوان تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہ گئے، لوگوں سے بات کی تو انہوں نے نہیں پہچانا، تو جب انہوں نے تورات کیونکہ زبانی یاد تھی جب اس کی تلاوت کی تب لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ یہاں تک تو اتنی بات تھی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر تو ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، بلکہ 100 سال یہاں پہ ٹھہرا ہے۔ اے عزیر فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور پینے کی چیز کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، فریج کا بندوبست نہیں ہے لیکن تیرا کھانا بھی تر و تازہ ہے، تیرا پانی بھی تر و تازہ ہے۔ اب کھانے اور پینے کو دیکھ کے دل میں شک پڑ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جب کھانا اسی طرح گرم ہے، پانی اسی طرح تازہ ہے، تو یہ تو پھر میں ابھی یہاں آیا ہوں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ اب حضرت عزیر کا جو گدھا تھا 100 سال گزر چکے تھے، وہ مر چکا تھا، اس کا گوشت کیڑوں نے کھا لیا تھا، صرف ہڈیاں وہاں پہ پڑی تھی۔ جب گدھے کو دیکھا تو پھر یقین ہوا کہ واقعتاً 100 سال ہی ہوئے ہوں گے کہ یہ گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عزیر آپ کہتے تھے نا کہ میں ان بوسیدہ ہڈیاں والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، تو میں ایسے زندہ کروں گا جیسے آپ کے گدھے کو زندہ کر رہا ہوں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کو دیکھیے، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑ دیں، پھر آپ کے گدھے کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کیسے چڑھائیں گے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اب حضرت عزیر کے سامنے خود بخود ہڈیاں جوڑ رہی ہیں، اور اچانک ایک گدھے کا ڈھانچہ تیار ہوا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آ کے اس گدھے کے نتنوں کے اندر پھونک ماری، جس کی وجہ سے اس گدھے کے اندر روح آ گئی، اور وہ آواز نکالنے لگا جیسے گدھے آواز نکالتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ نے گدھے کو بھی زندہ کر دیا، تو کالا کہنے لگے عالم، میں خوب جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ موت دے سکتا ہے، موت سے پہلے پیدا کر سکتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ بھی اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔
اسی مقام پہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا واقعہ ذکر فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان اس بات پہ نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، اے اللہ میرا اطمینان ہے، میں جانتا ہوں میرا ایمان ہے، آپ مرنے کے بعد موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم پھر 4 پرندے پکڑ کے لائیے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے پاس رکھیے اور ان کو مانوس کیجئے۔ مانوس کیوں کیجئے؟ اس لیے کہ جب آپ ان کو بلائیں تو وہ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، پھر ہر پہاڑ کے اوپر منہن جزءاً ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیجئے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر جب آپ ان کو بلائیں گے تو اسی طرح آپ کے پاس بھاگ کے آئیں گے جس طرح وہ زندہ تھے تو وہ بھاگ کے آتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ 4 پرندے پکڑیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لائے، جن میں سے ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا اور ایک کبوتر۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، اپنے پاس اپنے گھر میں ان کو رکھا، ان کو مانوس کیا۔ تو جس پرندے کو حضرت ابراہیم آواز دیتے تھے وہ بھاگ کے ان کے پاس آتا تھا۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیا، ان کی گردنیں علیحدہ کر دی، ان کے پار علیحدہ کر دیے، ان کے دھڑ علیحدہ کر دیے، اور ان کے جو پیر تھے ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو ایک پہاڑ کے اوپر ان 4 پرندوں کے سر رکھ دیے، دوسرے پہاڑ پر 4 پرندوں کے پیر رکھ دیے، تیسرے پہاڑ پر 4 پرندوں کے پر رکھ دیے، اور چوتھے پہاڑ پر 4 پرندوں کے دھڑ رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو آواز دی تو اس کا سر فضا میں کھڑا ہو گیا، پھر اس کے ساتھ اس کا دھڑ جڑا، پھر پاؤں اور پھر پر جڑے، اور وہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا اور سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تو اس طریقے سے 4 پرندوں کو آواز دی، اللہ نے 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے اللہ غالب ہے، اللہ حکمتوں والا ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر وہ انصاف والا دن قائم ہوگا۔ اسی دن کا یہاں اللہ ذکر فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے۔ اب وہ دن کیسا ہولناک ہوگا، میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اوپر سے سورج اپنی گرمی برسا رہا ہوگا، نیچے سے زمین تپ رہی ہوگی، سر سے ننگا، جسم سے ننگا، پاؤں سے ننگا انسان کھڑا ہوگا، اور کئی 100 سال گزر جائیں گے۔ اب ہر انسان کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ کوئی ایسی نیک ہستی ہو، کوئی ایسی بلند ہستی ہو جو اللہ کے دربار میں درخواست کرے کہ اگر اللہ جنت میں بھیجتے ہیں تو جنت میں بھیج دیں، اگر ہمارے قسمت میں جہنم لکھی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اس مصیبت سے چھٹکارا ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کے دلوں میں حال آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ آدم ہے، ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، گفتگو کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے یہ درخواست پیش کر سکوں، اس لیے کہ اگر میں نے یہ درخواست پیش کاری دی، یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت آگے سے کہہ دیں کہ اے آدم اگر آپ حساب کتاب شروع کروانا چاہتے ہیں تو باقیوں کا تو بعد میں کریں گے، پہلے تو بتا جب میں نے کہا تھا کہ اس درخت کو نہیں کھانا تو آپ نے کیوں کھایا تھا؟ تو اس لیے مجھے خوف ہے، میں اللہ کے دربار میں یہ درخواست پیش نہیں کر سکتا، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے اے نوح علیہ السلام، آپ آدم ثانی ہیں، آپ کی وجہ سے دوبارہ کائنات آباد ہوئی ہے، ہماری درخواست اللہ کے دربار میں پیش کیجئے کہ اللہ حساب کتاب والا ترازو قائم کریں اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں، پھر چاہے جنت میں جائیں چاہے جہنم میں جائیں، لیکن حساب کتاب والا معاملہ شروع کیا جائے، اس میدان محشر سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ درخواست اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر میں پیش کروں تو یہ نہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اے نوح باقیوں کا تو بعد میں حساب کریں گے، پہلے تو بتا میں نے جو تجھے کہا تھا کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کے بارے میں مجھ سے درخواست نہیں کرنا، تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کیا تھا؟ اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں، میں اللہ کے دربار میں یہ درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کبھی حضرت موسیٰ کے پاس اور کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ آگے سے کہیں گے کہ جاؤ وہ جو آخری نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو محمد مصطفیٰ ہیں، جو احمد مجتبیٰ ہیں، جو سید المرسلین ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ تو سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے اور آگے اپنا معاملہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں، اللہ کے دربار میں درخواست کیجئے اللہ حساب و کتاب والا معاملہ شروع کرے۔ تو آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اس لائق ہوں، میں اس قابل ہوں، کہاں پھرتے رہے ہو، یہ سوال تو میں ہی کر سکتا تھا، یہ درخواست تو میں ہی اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا تھا، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ آپ مقام محمود میں جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں میں اس دن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گا سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمدیں کروں گا، ثنائیں کروں گا اور ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس وقت سے پہلے کبھی میں نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء فرماتے ہیں 6 دن اور 7 راتیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ 7 دن اور 6 راتیں آپ سجدے کے اندر پڑے رہیں گے اور اللہ کے سامنے روتے رہیں گے اور حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے نبی ارفع راسکا، اپنے سر کو اٹھائیے، اور اے میرے نبی آپ کو کیا چاہیے؟ آپ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ما یبکیکا، میرے حبیب آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ پوچھئے کیا بات ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب والا معاملہ شروع کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نبی آپ نے جو کہا ہے آپ کی درخواست قبول ہو چکی ہے، حساب و کتاب کا ترازو قائم ہو چکا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ شفاعت کبریٰ جس کا تعلق مفسرین نے جس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ شفاعت 2 قسم کی ہے، ایک شفاعت صغریٰ، ایک شفاعت کبریٰ۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے جو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سارے انسانوں اور ساری امتوں کے لیے کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ اس کے بعد ترازو قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔